یہ نہ سمجھو کہ فقط ایک سانحہ ہے کربلا، یہ نہ سمجھو کہ فقط ایک سانحہ ہے کربلا، عشق والوں عشق کی بس انتہا ہے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں آپ کا ہوسٹ دانیال شاہ ہم عوام ویب چینل کی جانب سے جو احساس کربلا کے نام سے سیریز جاری ہے، اس کا ایک نیا ایپیسوڈ، اور آج جس شہید کی بات کریں گے، اور بھی میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ عشق والوں عشق کی بس انتہا ہے کربلا۔ جو عشق کرتے ہیں، جو عشق ہے اور عشق کے حقیقی معنی جانتے ہیں، ان کے لیے رنگ، نسل، مذہب، مسلک، یہ ساری چیزیں بہت دور ہوتی ہیں، اس سے بالا تر ہوتی ہیں، اور عشق ہمیشہ عشق حقیقی ہے، اور وہ اللہ کی ذات سے۔ تو آج ایک ایسے شہید کے بارے میں ذکر ہے جس کا نام ہے وہاب کلبی، جو ایک نصرانی تھا، اور جب کربلا، کوفے سے کربلا کا سفر ہوا امام حسین علیہ السلام کا، تو وہ بھی اس کے آس پاس جو ہے اپنا خیمے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو خیمے اپنے نصب کیے تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ وہاں سے نکلتے اور ارد گرد کے خیموں میں جاتے، لوگوں سے بات کرتے، لوگوں کے معاملات اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ راہ حق پر ہمارا ساتھ دیں۔ اسی حوالے سے، اسی نیت سے امام حسین علیہ السلام ایک خیمے کی جانب گئے، اور جب اجازت لی اور اندر داخل ہوئے تو وہ ایک بوڑھی خاتون وہاں پہ موجود تھیں۔ جب اس بوڑھی خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ حسین ہوں جو کہ رحمت العالمین کا نواسہ، مولا علی علیہ السلام کا لخت جگر، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور نظر۔ تو وہاب کلبی کی والدہ نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ نصرانی ہیں، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور پیشے کے لحاظ سے ہم چرواہے ہیں، مویشیاں چراتے ہیں، اور وہ اور اس کی نئی نویلی دلہن جو ہے وہ دونوں مویشیاں چرانے باہر گئے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے بوڑھی خاتون، جب تمہارا بیٹا وہاب آئے تو اسے میری اطلاع دینا اور کہنا کہ میرے خیمے میں آ کے مجھ سے ملاقات کرے۔ جیسے ہی سنا وہاب کلبی نے، وہ دوڑتا ہوا واپس گیا اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف پہنچا، اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ تشریف لائے تھے، میری ماں جان نے بتایا، تو میں آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاب کلبی کو دین اسلام کی طرف دعوت دی، اور وہاب کلبی نے بڑی خوشی کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وہاب، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہاری ماں اور نئی نویلی دلہن بھی ہے، تو ان معاملات کا بھی خیال رکھیں۔ تو امام حسین علیہ السلام سے وہاب نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ آئیں گی کربلا آپ کے لیے۔ بس وہ گھر گئے، اور جب بتایا تو انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ وہاب کلبی کے ہمراہ چل پڑے کربلا کی طرف۔ وقت آیا، صبح عاشور آئی، وہاب کلبی نے اجازت مانگی اپنی ماں سے کہ مجھے جانا، اور امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان کو فدا کر۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ جانا اور اپنی جان مولا حسین پہ نثار کر کے آنا۔ اور جب اپنی دلہن کے پاس گئے تو چونکہ نئی نئی
شادی تھی اور ایک دوسرے سے محبت بھی تھی ان کی. تو وہاب سے ایک شرط، ایک وعدہ لیا ان کی زوجہ نے. انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں جانے دوں گی، اجازت دوں گی. ان کا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے حسین سے کہیں، مولا حسین سے کہیں، اللہ سے کہیں کہ روز محشر قیامت والے دن میں تمہاری دلہن بن کے رہنا چاہوں گی، تمہاری دلہن بن کر اٹھنا چاہوں گی. تو بس انہیں اجازت ملی اور وہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے. جب وہاب کلبی یزید کی فوج کے سامنے آئے اور انہوں نے پوچھا، یزید کی فوج نے، شمر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں وہاب کلبی ہوں، نصرانی تھا مگر دین اسلام قبول کیا اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور میں ان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے آیا ہوں. بہر کیف وہ لڑے اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے اور کئی یزیدی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا. تو شمر نے کہا کہ اس کو گھیر لیا جائے، تیروں، تلواروں اور نیزوں سے ان پر حملہ کیا جائے. اور ایک وقت آیا کہ وہاب کلبی گھوڑے سے گرے اور زمین پر آئے اور اس کے ایک سپاہی نے کہا کہ اس کا سر قلم کر کے اس کی ماں کو بھیجا جائے تحفے کے طور پر، کیونکہ یزید اور اس کی فوج میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جو وہاب کلبی لڑ رہے تھے وہ عشق کی لڑائی لڑ رہے تھے. تو ان کا سر قلم کیا گیا اور پھینک دیا گیا وہاب کلبی کی والدہ اور ان کی زوجہ کے آگے اور کہا یہ لو تحفہ، اور واپس مڑے. تو یکایک ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ وہاب کلبی کی والدہ اس سر کو لے کر واپس یزیدی فوج کی طرف بڑھ رہی تھیں اور ان کی طرف وہ سر واپس لوٹاتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایمان کی شاعر کی شان نہیں کہ خدا کی راہ میں کی ہوئی چیز واپس لے. تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ اور یہ بڑا خصوصی اسپیشل، کیونکہ اس میں یہ میسج ہے کہ حق و باطل کی لڑائی جو ہے اس کے لیے حق کا ساتھ دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. حق و باطل کی لڑائی میں ہمیشہ وہی حق کا ساتھ دیتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اور جس کی قسمت وہاب کلبی جیسی ہوتی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر دور میں یزیدی کردار موجود ہے. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.